الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور وقال الله تعالى لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ آج رمضان المبارک کی آخری رات ہے، کیونکہ اس دفعہ 29 روزے ہوں گے۔ اب آپ سوچیں جب 30 ہوتے ہیں تو 29 ہوتے ہیں، تو جب 29 ہی ہوں تو پھر تو 29 ہی ہوں گے۔ گہری بات ہے جو سمجھ میں نہیں آئی ہوگی۔ جب 30 روزے ہوتے ہیں تو ہمارے یہاں 29 ہوتے ہیں، تو اب تو ہیں ہی کتنے؟ 29، تو اب تو کنفرم آخری ہی رات ہے۔ رمضان سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یہاں بہت سے لوگوں نے تراویح پڑھی، ماشاءاللہ پوری مسجد بھری ہوئی تھی۔ جب ہم مایوسی کی دنیا میں جاتے ہیں، باہر کی دنیا میں جاتے ہیں، اتنا کچھ اسلام کے خلاف ہر سطح پہ بولا جا رہا ہے۔ پھر بے حیائی دیکھیں آپ میڈیا پہ، جو بے حیائی کا ایک طوفان ہے، ڈرامے، فلمیں، ٹک ٹاک پہ جو طوفان بدتمیزی، ہماری یونیورسٹیوں میں اسلام کے علاوہ سب کچھ، تو ایک مایوسی ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ اسلام دنیا سے ختم ہو رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف جب آپ مسجدوں میں آؤ، فرض نماز پڑھنا آج مشکل ہے، اور تراویح کتنی لمبی لمبی رکعتیں ہوتی ہیں، اس میں کیسے پابندی سے، میں دیکھ رہا تھا لوگوں کے چہروں کو نا، تو بڑا حوصلہ ملتا ہے۔ بھائی اللہ کی عبادت کرنے والے بھی ابھی مارکیٹ سے شارٹ نہیں ہوئے، چاہے رمضان 29 کا ہو چاہے 30 کا ہو، عبادت کرنے والے بھی ابھی کم نہیں ہیں، بہت لوگ ہیں۔ تبھی قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں، جو مخلوق اور زمین میں ہے، سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن پر بدبختی ثابت ہو چکی ہے۔ دیکھو ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے۔ قرآن میں سورہ آل عمران میں اللہ نے نیک لوگوں کی جو علامتیں بیان کی ہیں، نیک لوگوں کی، اچھے لوگوں کی، وہ علامتیں کیا ہیں؟ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن میں غیرت نہیں ہوتی، وہ اس کائنات کو جب دیکھتے ہیں، دن اور رات کا آنا جانا، آسمان سے بارشوں کا برسنا، زمین سے تناور درخت کا پیدا ہونا اور درخت میں پھل کا لگنا، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں اور ان تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ نعمتیں کون دے رہا ہے، کس نے پیدا کی ہیں، انہیں اس سے کوئی غرض بولو نہیں ہوتی، کہتے ہیں ایسی کی تیسی۔ انہیں دودھ پینے سے، دودھ سے بنی ہوئی چیزیں کھانے سے مطلب ہے، یہ دودھ کون پیدا کرتا ہے، کیسے پیدا کرتا ہے، انہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ صرف ایک دودھ ہی کو دیکھ لو، ان لکم فی الانعام لعبرہ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ کیسے الفاظ ہیں قرآن کے۔ اللہ کہتے ہیں اس دودھ میں تمہارے لیے جانوروں میں عبرت کا سامان ہے، اسے دیکھ کے، دودھ پی کے اور دودھ سے بنی ہوئی چیزیں کھا کے بھول نہ جایا کرو ہمیں۔ کافر بھولتا ہے، کافر کیا کرے گا؟ دودھ پہ ریسرچ کرے گا۔ دودھ پہ ریسرچ مسلمانوں کی زیادہ ہے یا کافروں کی زیادہ ہے؟ کافروں کی۔ کوئی بھی چینل پہ دودھ کے بارے میں، اس میں گروتھ ہارمون ہوتے ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے، اس میں اتنا فیٹ ہوتا ہے، اس میں اتنا کیلشیم ہوتا ہے، یہ ساری رپورٹیں آج کل کون پیش کر رہا ہے؟ کافر۔ پشتو میں کہتے ہیں کافر کا بچہ۔ کافر کو پشتو میں ایک پیار سے کیا کہتے ہیں؟
پیار سے نہیں، نفرت سے، کافر کا بچہ. تو یہ ساری رپورٹیں کون پیش کر رہا ہے؟ کافر کا بچہ. صحیح ہے. ہم ان رپورٹوں سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اٹھائیں. رپورٹ پیش اس لیے کی جاتی ہے تاکہ اس سے آپ فائدہ اٹھائیں. لیکن اس کافر کے بچے سے پوچھو کہ یہ تو نے رپورٹ تو پیش کر دی کہ دودھ میں کیا ہے، ایک رپورٹ یہ بھی پیش کر کہ یہ بنا کیسے ہے، اس کا کوئی بنانے والا ہے یا نہیں ہے، یہ مشین خود کیسے بن گئی. گنے کی مشین میں ہم یہاں سے کیا ڈالتے ہیں؟ گنا. تو جو گنے کے اندر رس ہے وہی آگے سے نکلتا ہے. اگر اللہ کہتے بھینس سے دودھ نکالنے کے لیے ادھر ڈالو ایسے بادام جس کے اندر دودھ ہو، ہم ادھر سے بھینس کے بادام ڈالتے اور ادھر سے کیا نکالتے؟ دودھ. تو ہم اللہ سے کہتے اللہ یہ بادام ہم ڈائریکٹ خود نہ کھا لیں، کیا خیال ہے؟ اس کے لیے بھینس بنانے کی کیا ضرورت؟ اللہ کہتا ہے وہ چیز جانور کو کھلاؤں گا جو بالکل تمہارے لیے اس کی ذرا سی قیمت نہیں ہے. گھاس پھوس جو ایسے ہی پڑی ہوتی ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے اس کی. وہ گھاس پھوس اس جانور کو کھلائی جاتی ہے. قرآن کے الفاظ ہیں، میرے الفاظ نہیں ہیں. نسقیکم مما فی بطونہ، فرمایا وہ جانور چارہ کھاتا ہے، سستا چارہ. اس چارے کو آپ لے کے جاؤ کسی سائنٹسٹ کے پاس کہ بھائی صاحب اس کو رگڑ کے اس میں سے تیل کا، چکنائی کا ایک قطرہ نکال دو. وہ کافر کا بچہ نکالے گا؟ ہیں؟ جاپان کے سائنٹسٹ کے پاس لے کے جاؤ کافر کا بچہ، تو اس سے کیا نکال کے دکھا؟ ایک تیل کا قطرہ. وہ نکالے گا؟ وہ جیپنیز ہوگا، بولے گا چنگ پنگ چپنگ چپنگ چنگ، یہاں سے دفع ہو جا. صحیح. بہت دن ہو گئے، ایک لطیفہ نہیں سنایا. اب تھوڑے سے تھکے ہوئے ہیں نا، پھر میں اب تاکہ بیان سے پہلے فریش کر دوں آپ کو. وہ آپ نے بہت دفعہ سنا ہوا ہوگا. تو لطیفہ کبھی ایکسپائر نہیں ہوتا. خوراک ایکسپائر ہوتی ہے، کھانے سے بدہضمی ہو جاتی ہے، بیماریاں ہوتی ہیں. لیکن لطیفہ اگر دوبارہ سن لیں تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ ہنسی نہیں آئے گی آپ کو. جنہوں نے نہیں سنا ہوا ہوگا وہ خوش ہو جائیں گے. ایک آدمی گیا اپنے چائنیز دوست کے پاس، چائنیز دوست کے پاس ہاسپٹل گیا. وہ بیمار تھا تو اس کے آکسیجن کا پائپ لگا ہوا تھا. یہ پاکستانی اس کے پاس گیا، آکسیجن کا پائپ لگا ہوا ہے. یہ پاکستانی اس کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا. جیسے اس کے پاس جا کے کھڑا ہوا ہے وہ چائنیز زور سے چیخا، کنگ پانگ کنگ پانگ کنگ کنگ پاں 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 کرتے کرتے مر گیا. اس نے وہ الفاظ یاد کر لیے نا کہ اس نے کیا بولا ہے، کنگ پانگ. اس نے کہا جا کے اس کا ترجمہ کراؤں گا میں، کیونکہ میرا دوست ہے، اس نے مرتے ہوئے مجھے کوئی بہت اہم نصیحت کی ہے. یا تو یہ سمجھا رہا ہوگا دوسری شادی کبھی نہیں کرنا، یا کچھ سمجھا کے گیا ہوگا. بہرحال تو یہ چائنا گیا، اس کے الفاظ رٹا لگا کے یاد کیے، وہاں جا کے ترجمہ کروایا. تو ترجمہ یہ تھا، الو کے پٹھے، آکسیجن کے پائپ سے پاؤں ہٹا. سمجھ وہ آکسیجن کے پائپ پہ پاؤں رکھ کے کھڑا ہوا تھا. تو چائنا یا جاپان کے سائنسدان کے پاس لے کے جاؤ اس گھاس کو، بھائی تو ایک قطرہ اس میں سے چکنائی کا نکال کے دکھا دے. وہ کیا بولے گا؟ الو کے پٹھے، یہاں سے دفع ہو جا. وہ کافر کا بچہ یہ بولے گا. اللہ قرآن میں بیان کرتے ہیں، ان لکم فی الانعام لعبرا نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم. ہم اس چارے کو ڈالتے ہیں، کھاتی ہے گائے بھینس، اور اس سے چکنا گاڑا دودھ اور گوبر اور خون، یہ تین چیزیں بناتے ہیں ہم. اسی فیکٹری میں خون بن رہا ہے، اسی فیکٹری میں گوبر بن رہا ہے، اسی فیکٹری میں دودھ. گوبر کی رنگت دیکھو، خون کی رنگت دیکھو، خون کی بدبو دیکھو، گوبر کی بدبو دیکھو. اور اللہ کہتے ہیں جو دودھ اس کے تھنوں میں اترتا ہے، لبنن خالصن، ایسا لبن جس میں خون کی بدبو نہیں، گوبر کی بدبو نہیں، خون کی رنگت نہیں، گوبر کی رنگت نہیں، بالکل وائٹ کلر کا. کسی کو سفیدی سے تشبیہ دینی ہوتی ہے، کہتے ہیں دودھ کی طرح سفید. یہ تو اس کا کلر ہے، اور مزہ کتنا
اللہ کہتے ہیں سائغ للشاربین، پینے والوں کے حلق میں پھسلتا چلا جاتا ہے، گھونٹ بھر بھر کے نہیں پینا پڑتا، ایسے مزہ آتا ہے پینے میں اس کو۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اب کافر کا بچہ کیا کرتا ہے؟ وہ دودھ پیے گا، ڈکار مارے گا، نہ بسم اللہ پڑھے گا نہ الحمدللہ کہے گا۔ یہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا کافر کا بچہ؟ چاہے سائنسدان ہو، چاہے یونیورسٹی کا پروفیسر ہو، چاہے بہت بڑی فلم ہو، کوئی بڑا ایجوکیٹڈ ہو، سوٹ ٹائی لگا کے گھومتا ہو، لوگوں کو موٹیویٹ کرتا ہو، سمجھاتا ہو، وہ تم اپنے بنانے والے کو نہیں مانتے، بنانے والے کا شکر ادا نہیں کرتے، اللہ کی نظر میں تمہاری 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کی نظر میں سب سے پہلے اس کی حیثیت ہے جو کس کو مانتا ہے؟ اللہ کو۔ ناشکروں کا کوئی مقام نہیں ہوتا۔ سورہ دہر دیکھو آپ، قرآن کیا کہتا ہے؟ اما شاکرن و اما کفورا۔ توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ اللہ کہتے ہیں ہم نے انسان کو پانی سے پیدا کیا ہے، غلیظ پانی سے، اتنا گندا پانی، نہ اس میں آنکھ نہ ناک نہ دل نہ دماغ نہ جگر، اس میں سافٹ ویئر ڈال دی اللہ نے اور پورا میسج اس میں لکھ دیا، یہ بنے گا، اس کی آنکھ ایسی ہوگی، اس کی ناک ایسی ہوگی۔ یصورکم فی الارحام، کون تصویر سازی کرتا ہے؟ اللہ۔ اس کے کان ایسے ہوں گے، ایگزیکٹ ویسا ہی ہوتا ہے جیسا اللہ نے لکھا ہوا ہوتا ہے، اس کے کان، ناک، دل، دماغ سب 9 مہینے میں تیار ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ جب یہ دنیا میں آتا ہے، ہوش سنبھالتا ہے، تو 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ناشکرے، اما شاکرن و اما کفورا۔ کفور کافر کی سپرلیٹو ڈگری ہے، ایک ہوتا ہے کافر، ایک ہے کافر کا بچہ، سمجھ رہے ہیں؟ ایک ہوتا ہے الو، ایک ہوتا ہے الو کا پٹھا۔ ایک آدمی ایمپریس مارکیٹ گیا تو الو بک رہا تھا، وہاں ایمپریس مارکیٹ جائے نا صدر میں، اب تو گرا دی سب ساری، تو وہاں الو بھی بکا کرتے تھے۔ تو ایک آدمی نے پوچھا یہ الو کتنے کا ہے؟ اس نے کہا جی 5,000 روپے کا۔ ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا الو کا۔ یہ کتنے کا ہے؟ کہا 10,000 روپے کا۔ اس نے یہ کیوں؟ کہہ رہے دیکھو یہ جو الو ہے نا، یہ صرف الو ہے، یہ صرف کیا ہے؟ یہ الو۔ اور یہ جو اس کا بچہ ہے نا، یہ الو بھی ہے، الو کا پٹھا بھی ہے، اس میں 2 کوالٹی ہیں، ایک الو ہے، ایک الو کا پٹھا۔ تو جب کسی کو گالی دیا کرو نا گدھے کا بچہ، تو اس کو بولا کرو تیری ویلیو میں نے بڑھا دی ہے، تو گدھا بھی ہے، گدھے کا بچہ بھی ہے۔ تو کیا بات کر رہے تھے؟ میں دائیں ادھر ادھر چلا گیا۔ ہاں، تو کافر کا بچہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں میں پانی سے بناتا ہوں اس کو، آنکھ ناک کان سب بنائے آسمان سے، پھر اس کے کیسی ایڈجسٹمنٹ ہے؟ پیدا ہوا، ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیا۔ وہ دودھ بھی کتنا عجیب ہے، بھینس سوکھا چارہ کھاتی ہے، دودھ بنتا ہے، ماں روٹی کھاتی ہے، شوہر کا دماغ کھاتی، استغفر اللہ، ماں روٹی کھاتی ہے، ایک تو منہ سے بعض دفعہ غلط لفظ نکل جاتے ہیں، ماں روٹی کھاتی ہے، پراٹھے کھاتی ہے، اور دودھ پیدا ہوتا ہے اس سے۔ کیا خیال ہے؟ تو یہ کس کی قدرت ہے بھائی؟ اللہ کی قدرت ہے۔ ادھر بچہ آیا، دودھ پیدا ہوا، پھر اللہ کہتے ہیں اللہ تمہیں بھولتا نہیں ہے، آسمان سے تمہارے لیے بارشیں، یہ بارش اگر برسے تو بھی کافی نہیں ہے، پھر اللہ جب بارشوں کو برساتا ہے وہ نائٹروجن لے کے، کھاد لے کے آتی ہے زمین میں، پھر زمین میں جو بیج ہیں ان بیج کے اندر ایسا سسٹم ڈال دیا، خربوزے کے بیج میں ایسا سسٹم کہ پانی، گوبر، مٹی، خربوزے کی بیل نکلے گی، پھر بیل نکل کے پھول نکلیں گے، پھول تتلیوں کو اپنی طرف مائل کریں گے، جس سے نر مادہ پھولوں کا ملاپ ہوگا، پھر اس سے کچا پھل ہرے رنگ کا پیدا ہوگا، پھر وہ بڑا ہو کے خربوزہ بنے گا، پھر کاٹو گے وہی درجنوں بیج اس کے اندر جو زمین میں آپ نے بیج بویا ہوا تھا۔ ان میں کوئی ایک اسٹیپ ایسا نہیں ہے جو انسان نے خود کیا ہو یا خود بخود ہو سکتا ہو، اتنا خوبصورت نظام نہ یہ آٹومیٹیکلی ہو سکتا ہے کھربوں سال میں بھی، اور نہ انسان نے اپنے ہاتھوں سے اس کو بنایا۔ تبھی قرآن کہتا ہے ما کان لکم ان تنبتوا شجرہ، یہ سب تمہاری کاریگریاں نہیں ہیں، خربوزے پیدا ہو رہے ہیں، انار پیدا ہو رہے ہیں، انگور پیدا ہو رہا ہے، انظروا الی ثمرہ اذا اثمر، اللہ کہتے ہیں ذرا اس انار کے درخت کو دیکھو اور اس کے پھل نکلنے کو اور پھل کے پکنے کے عمل کو دیکھو، یہ سب کس کی کاریگری ہے؟ قدرت کی، اللہ کی۔ جو اللہ کو مانتے ہیں،
انار کھا کے اس کا شکر ادا کرتے ہیں, اللہ سے دعا مانگتے ہیں اللہ اس سے جو جسم میں طاقت آئی وہ طاقت اپنی مرضی کے خلاف استعمال مت کروانا. اے اللہ تو نے جانوروں کو چارہ کھلا کے گوشت پیدا کیا, لکم فیہا منافع ومنہا تاکلون, تو نے کہا ان جانوروں کا گوشت تم کھاتے ہو. اے اللہ اس گوشت سے جسم میں جو طاقت آئے گی وہ طاقت اپنی مرضی کے خلاف استعمال مت کروانا. پھر اللہ کہتے ہیں قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ الم نجعل لہ عینین. یہ آنکھیں کس نے بنائی؟ اللہ کہتا ہے یہ آنکھیں جسے کاپی کی ہے تمہارے ڈیجیٹل کیمروں نے. یہ ڈیجیٹل کیمرے جو کاپی ہیں اس اوریجنل آنکھ کے, یہ کاپی کروڑوں خربوں سال میں خود بخود نہیں بن سکتی. جو اوریجنل آنکھ کا کیمرہ ہے یہ خود بخود کیسے بن گیا؟ یہ خود بخود نہیں بنا. الم نجعل لہ عینین, اللہ کہتے ہیں یہ دونوں کیمرے کس نے لگائے تمہاری کھوپڑی میں؟ اللہ نے. ماں کے پیٹ میں یہ ایڈجسٹ کیے گئے ہیں, کوئی مزدور نہیں بیٹھا ہوا تھا وہاں فٹنگ کر رہا ہو, اور اگر مزدور بیٹھا ہوتا نا تو فٹنگ خراب کر دیتا, کیونکہ ورنیل کیلیپر نہیں ہے, کوئی اسکیل نہیں ہے اس کے پاس اتنے تمیز سے ایڈجسٹ کرنے کے لیے. تو ایسی زبردست ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے, آنکھوں میں بینائی آ رہی ہے, کانوں میں سماعت آ رہی ہے, دماغ میں سوچنے کی طاقت آ رہی ہے. یہ ساری کی ساری طاقتیں دینے والا بھی اللہ, اور اللہ کہتا ہے میں چاہوں تو یہ طاقتیں تم سے چھین بھی لوں. تو جو شکر گزار ہوتے ہیں, عقل مند ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں اللہ یہ آنکھیں تو نے دی, یہ کان تو نے دیے, بولنے کی طاقت تو نے دی, سونگنے کی طاقت تو نے دی, چلنے کی طاقت. دیکھو یہ گھٹنوں کا ایسے آٹومیٹیکلی سسٹم نہیں ہے, یہ جوڑ ایسے خاندانی طریقے سے جوڑے گئے ہیں. اب تک کسی روبوٹ کا ہاتھ ایسے نہیں بنایا جا سکا جو بالکل انسانی ہاتھ کی طرح اس میں موومنٹ ہو. اتنی زبردست یہ جوڑوں کی ایڈجسٹمنٹ ہے, نہ کوئی اسکرو ہے بھائی, نہ کوئی ایلفی ہے. موومنٹ کتنی خاندانی قسم کی ہے بھائی. پاؤں کی موومنٹ, ریڑھ کی ہڈی کا نظام اتنا پیچیدہ ہے, ایسے ہڈیوں کو آپس میں سیٹ کیا گیا ہے, ایسے بہترین طریقے سے ان کو جوڑا گیا ہے کہ انسانی عقل اس پہ حیران ہے. تبھی قرآن کہتا ہے وفی انفسکم, تمہیں اللہ تلاش کرنے کے لیے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی باڈی میں غور کرو گے تو تمہیں خدا کا وجود نظر آئے گا. اپنے آپ میں غور کر لو, ایک ایک چیز. قرآن کیا ہے بھائی؟ قرآن اس کائنات میں اور اپنے آپ میں اور جانوروں میں غور کرنے کا حکم دیتا ہے, پہاڑوں میں, دریاؤں میں. اس غور و فکر کا نام کیا ہے؟ قرآن. اب آپ بتاؤ, سائنسدان بھی تو اسی میں غور و فکر کرنے کا حکم دیتے ہیں, کیا خیال ہے بھائی؟ سائنس سے متعلق جتنی چیزیں ہیں وہ سب کس میں غور کرتی ہیں؟ بولو نا, اسی میں. کچھ زمین کے ماہرین ہوں گے, کچھ پہاڑوں کے ماہرین ہوں گے, کچھ میڈیکل سائنس کے ماہرین ہوتے ہیں, کچھ ہواؤں کے ماہر ہیں, کچھ پیٹ میں جو گیس بنتی ہے اس کے ماہر ہیں. ہوا سے یہ مراد ہے آپ کی؟ اچھا خیر. تو ہوا سے جو ہے نا دماغ ادھر کو جا رہا تھا. تو کتنے ماہرین. ستاروں میں غور کرنے کا اللہ نے حکم دیا, پہاڑوں میں غور کرنے کا اللہ نے حکم دیا, جانوروں میں غور کرنے کا, منہ سے بولیں آپ لوگ, اللہ نے حکم دیا. اپنی ذات میں غور کرنے کا وفی انفسکم, اللہ نے. پرندوں میں غور کرنے کا اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات, دیکھتے نہیں یہ کیسے پرندے پر پھیلائے ہوئے چل رہے ہوتے ہیں, کیسی ایڈجسٹمنٹ, ہوا میں ایسے ٹھہر جاتا ہے آرام سے. جہاز اڑتا ہے رکتا نہیں ہے, رک گیا دھڑام سے نیچے. جہاز میں ریورس گیئر ہے کیا؟ پرندے یوں جا کے نا ایسے بھی ہوتے ہیں. آپ مکھیوں کو دیکھو, ہیلی کاپٹر کی طرح اڑ رہی ہوں گی اور پیچھے بھی آ رہی ہوں گی. کہتا ہے بھائی یہ پروں کو کس طرح سے گھمایا کہ تو ریورس میں جانا شروع ہو گئی. اس کے اتنے سے پر ہیں مکھی کے, اتنے چھوٹے چھوٹے ہلکے, اس کو جوڑ کے لگا دیا, ان ایسی بھرمناتی بھی جا رہی ہوتی ہے کہ نہیں جا رہی ہوتی, کیا اسپیڈ ہوتی ہے اس کی. مچھر کے اتنی سی کھوپڑی ہے, اللہ نے مچھر میں غور کرنے کا حکم دیا. فرمایا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ, اللہ کو اس بات سے حیا نہیں آتی کہ اللہ مچھر کی مثالیں دے رہا ہے. مشرکین کہتے تھے یہ کیسا خدا ہے جو مکھی اور مچھر کی مثالیں دیتا ہے. اللہ نے کہا ہمیں اس بات سے حیا نہیں آتی کہ ہم مچھر کی مثالیں دیں. فما فوقہا, بلکہ اس سے بھی کمتر کی, اس لیے کہ وہ مچھر تمہیں دیکھنے میں مچھر لگ رہا ہے, جب تم غور و فکر کرو گے تو تمہیں یقین آئے گا اتنی چھوٹی سی چیز
کسی ذات کے بغیر, بنانے والے کے بغیر خود سے نہیں بن سکتی. میں نے ایک دفعہ تفسیر ریکارڈ کروائی اس آیت پہ, تو میں نے مچھر کے بارے میں اسٹڈی کرنا شروع کیا کہ کیوں اللہ نے مثال دی ہے. او بھائی, مچھر کی پہ کتابوں کی کتابیں ہیں, ختم نہیں ہوگا مچھر. اتنی اس کی, اتنا پیچیدہ جانور ہے, اتنی سی کھوپڑی, اس میں 100 آنکھیں لگی ہوئی ہیں کمبخت کے, 100 آنکھیں, ڈیجیٹل کیمرے لگے ہوئے چھوٹے چھوٹے. وہ کتنے چھوٹی اس کے اندر کرنیاں اور یہ سب چیزیں ہوں گی. اور کرتا کیا ہے, اتنا ہوشیار, اتنا ہوشیار. ہماری نرسیں ہسپتالوں میں اتنی ہوشیار نہیں ہے. وہ کیسے خون چوستا ہے, ایسے نہیں کہ آیا اور خون چوسا اور چلا گیا. ایسے تو خواتین, استغفر اللہ, یعنی ایسے تو کوئی بھی خون چوس سکتا ہے. نہیں چوستی خواتین مردوں کا خون. میں غلطی سے کچھ منہ سے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے آج, تھکاوٹ ہو گئی ہے زیادہ, کیا ہو, یہ مذاق کر رہا ہوں. خواتین بھی بیان سن رہی ہیں بھائی, یہ اس کو مذاق ہی لیں, سیریس ایسا نہیں ہے. تو وہ مچھر کیا کرتا ہے دیکھو, مچھر یہ کرتا ہے, اچھا مادہ مچھر خون چوستی ہے, نر نہیں چوستا. یہ حقیقت ہے, یہ حقیقت ہے, نر نہیں چوستا. لیکن اس کی نیت اچھی ہوتی ہے مادہ مچھر کی, کیونکہ اس کو انڈوں کے لیے, مزید مچھر پیدا کرنے کے لیے کیا چاہیے, خون. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بھائی جب شادی ہو جائے تو اگر پریگننسی ہے زوجہ کو, تو اس کی خوراک کا آپ کو خیال کرنا پڑے گا. بعض لوگ میرا آدھا بیان سنتے, آدھا نہیں سنتے. آدھا یہ سنتے ہیں کہ بچے پیدا کرو, یہ نہیں سنتے کہ اس کو کھلاؤ پلاؤ بھی, بیگم کے آرام کا بھی خیال کرو. تو کیونکہ اگر پریگننسی میں عورت کے مسائل ہوں اور فیڈ کرا رہی ہے اور اس کو پراپر خوراک نہ ملے, تو بچے کو تو کچھ نہیں ہوتا, ماں کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. ماہرین کہتے ہیں, میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ بچہ اپنی گروتھ کر لیتا ہے, وہ ماں کا دماغ چوس لیتا ہے پھر وہ, اور اس کی طاقت چوس لیتا ہے ساری. وہ صحیح صحت مندی پیدا ہوگا, بیڑا کس کا غرق ہوگا, ماں کا بیڑا غرق ہو جائے گا. تو اس لیے آدھا بیان نہیں, پورا سنا کرو. 2 شادیوں والا سن لیا, 2 بیویوں کے میں برابری کرنی, حقوق ادا کرنا ہے, اس دن بیان میں تھے نہیں. بچوں نے بیان سن لیا کہ جی جلدی شادی کرنی چاہیے, جلدی شادی کرنی چاہیے, بیان میں تھے, جا کے ابا کو ستانا شروع کر دیا. جس دن بیان میں نے یہ کہا تھا اپنے خرچے پہ, ابا کے خرچے پہ نہیں, اس دن اتفاق سے بیان میں آئی نہیں تھے. تو وہ بی بی تمیزہ والا ہو گیا حساب. یہ بی بی تمیزہ جو تھی نماز نہیں پڑھتی تھی. امام صاحب نے بی بی تمیزہ کو کہا کہ نماز کیوں نہیں پڑھتی؟ اس نے کہا وضو تو آتا ہی نہیں ہے مجھے. تو امام صاحب نے اس کو وضو کرایا. کہیں سفر پہ چلے گئے, تبلیغ میں کہیں سال کے لیے چلے گئے, واپس آئے, پوچھا نماز پڑھتی ہو؟ کہا ہاں. کہا وضو تو کرتی ہو؟ کہتے وہ تو آپ نے کرا دیا تھا. ٹھیک ہے نا. تو خیر, تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا تھا میں, ہاں مچھر. اب مچھر کیا کرتا ہے دیکھو, مچھر جب بیٹھتا ہے نا, مادہ مچھر, وہ پہلے ایک انجیکشن لگاتی ہے سن کرنے کے لیے. اس کو پتا ہے اگر میں نے ڈائریکٹ سرنج ٹھوک دی نا اور خون چوسا, یہ رکھ کے چماٹ مارے گا مجھے, اس کو تکلیف ہوگی. ایک لگائے گا چماٹ اور میں وہیں خونم خون ہو جاؤں گی, پوری نسل مچھروں کی ہمیشہ کے لیے ختم. تو اس نے اپنے جنازے نہیں اٹھانے. اس نے کہا خون مجھے انسان کے علاوہ فی الحال کہیں سے مل نہیں رہا, یا تو کوئی بھینس ویس ہوتی ادھر چلی جاتی وہ مادہ مچھر, تو انسان پہ آ کے بیٹھتے ہی سب سے پہلے ایک ٹیکا لگاتی ہے سن کرنے کا. یہ دماغ کہاں سے آیا اس کے پاس, کس نے سکھایا؟ دماغ ہے کتنا سا اس کا. یہ تو اویئرنیس ہماری نرسوں کو نہیں ہوتی. بعض ٹیکا پہلے لگ جاتا ہے, اتنی زور سے چیخ نکلتی ہے آدمی کی, پھر خیال آتا ہے بھائی پہلے اس کو سن کر دینا چاہیے. مچھریا سے یہ غلطی کبھی بھی بولو نہیں ہوتی, مچھریا سے غلطی نہیں ہوتی. تو وہ کیا کرے گی, پہلے ایک ٹیکا لگا کے سن کرے گی. بلکہ نہیں, وہ ایک کیمیکل ہوتا ہے اس میں, وہ کیمیکل چھوڑے گی, اس سے وہ جگہ سن ہو جاتی ہے. سن ہوتی ہے تو پھر وہ دوسرا ٹیکا لگاتی ہے, سرنج داخل کر کے طبیعت سے چوستی ہے, اور پھول کے کپا کیسی موٹی ہو جاتی ہے نا. اس وقت بھی ہمارے پاس موقع ہوتا ہے اس کو ایک چماٹ لگائیں اور دار فانی سے ہمیشہ کے لیے اس کو کوچ کرا دیں. لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا, بہت کم پتہ چلتا ہے, کیونکہ وہ جگہ سن ہو چکی ہے, اس پہ بیٹھی ہوئی ہے, پھر آرام سے اڑ کے جاتی ہے. تھوڑی دیر میں ہمیں خارش ہوتی ہے. وہ خارش کیوں ہو رہی ہے؟ وہ جو کیمیکل اس نے چھوڑا تھا نا سن کرنے کے لیے, وہ کیمیکل اب اپنا اثر دکھاتا ہے.
تو اس لیے اللہ کہتے ہیں اللہ مچھر کی مثال دینے سے حیا نہیں کرتا، یعنی یہ کوئی ایسی عیب کی بات نہیں ہے جس سے اللہ کو شرم آئے کہ میں غلط مثالیں دے رہا ہوں. تم ایک مچھر پیدا کر کے دکھا دو. مکھی کی اللہ نے ایسی خاندانی مثال دی ہے قرآن میں. جو خدا کو مانتے ہیں بتوں کی عبادت کرتے ہیں، اللہ نے کہا تم جن بتوں کی عبادت کرتے ہو نا کہ یہ تمہیں اولاد دیں گے، یہ تمہیں یہ کریں گے، یہ مثال مزاروں پہ بھی فٹ ہوتی ہے. جو داتا دربار پہ جاتے ہیں کہ یہاں سے ہماری حاجتیں پوری ہوں گی، جو جاتے ہیں بزرگوں کی مزاروں پہ کہ یہاں سے ہماری مرادیں پوری ہوں گی، ان پہ بھی مثال بیٹھتی ہے. اللہ کہتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له. اے لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، اسے غور سے سنو. میں ایک دفعہ اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا. حضرت یہ آیت پڑھ رہے تھے، جیسے ہی پڑھتے نا ایک دم حضرت کی آواز بلند ہو جاتی ہے، پھر آواز تھوڑا ڈاؤن کرتے، پھر دوبارہ پڑھتے، پھر حضرت فرمایا یہ آیت پڑھتے ہوئے مجھے جوش آ رہا ہے اس لیے مجھ سے آواز کنٹرول نہیں ہو رہی ہے. اتنی مزیدار آیت. اللہ کہتے ہیں یا ایھا الناس، اے ساری دنیا کے سارے انسانوں، صرف مسلمانوں کو اللہ نے اس آیت میں خطاب نہیں کیا. ہندو، عیسائی، سکھ، مزار پرست لوگ سب داخل ہیں. کیا فرمایا؟ ضرب مثل، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے. ایک دم انسان کے کان کھڑے ہوتے ہیں نا بھائی، اللہ جو عرش پر بیٹھا ہوا وہ ایک مثال بیان کر رہا ہے. وہ ہلکی مثال ہو سکتی ہے بھائی؟ اللہ ایک ایگزامپل بیان کر رہا ہے. اللہ کہتے ہیں فاستمعوا له، اس مثال کو ہلکے میں نہیں لینا، یہ ہلکی مثال نہیں ہے، اگنور مت کرنا. ایک ہوتا ہے فاسمعوا، فاسمعوا کا معنی سنو، ایک ہے فاستمعوا، غور سے سنو. اے لوگو ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، ہلکے میں مت لینا اس کو، غور سے سنو نہیں بلکہ دھیان سے سنو، کان لگا کے سنو. ابھی ہندوؤں کو بھی بتایا جا رہا ہے، سکھوں کو بھی بتایا جا رہا ہے، سب کو. فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے تم جن کو پکارتے ہو، چاہے وہ داتا دربار ہو، چاہے وہ بزرگ ہو، چاہے وہ بت ہو پتھر کا بنا ہوا، کوئی بھی اللہ کے سوا میں، اللہ کے سوا سب آ گئے. اللہ کہتے ہیں لن یخلقوا ذبابا، یہ ایک مکھی بھی ہرگز پیدا نہیں کر سکتے. تمہاری بگڑی کیا بنائیں گے یہ؟ ایک مکھی کی تخلیق بھی ان سے، جو گندگی پہ بیٹھتی ہے نا مکھی، وہ نہیں بنا سکتے، یہ وہ بھی نہیں بنا سکتے. آگے اللہ کہتے ہیں وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، مکھی بنانا تو دور کی بات. تم مندر جاتے ہو، تم بولتے ہو یار میں جاؤں گا یہاں تو میری وہاں شادی ہو جائے گی، میں یہاں جاؤں گا تو میری جاب لگ جائے گی، میں یہاں جاؤں گا تو میرا ویزا لگ جائے گا، میں یہاں جاؤں گا میری بیماری ٹھیک. اللہ کہتے ہیں جن کے پاس تم جا رہے ہو، مکھی بنانا تو دور کی بات. ان یسلبہم الذباب شیئا، مکھی ان سے کچھ لے کے اڑ جائے، لا یستنقذوہ من، اس سے چھڑوا نہیں سکتے. بیٹھے رہیں گے یوں کر کے، مٹھائی رکھی ہوتی ہے نا تو وہ مکھی لے کے اڑے گی، آپ چھڑوا کے دکھا دو. آپ بولو بھائی پیسے میں نے خرچ کیے مکھیوں کو کھلانے کے لیے، نہیں کیے. تو اللہ کہتے ہیں اپنے اس معبود سے پوچھو، اس خدا سے پوچھو، پوچھو گے تو جواب نہیں ملے گا. الہم ارجل یمشون بہا، اللہ کہتے ہیں ان کے پاؤں ہیں جن سے یہ جائے گا مکھی پکڑنے کے لیے، ہے چل ہی نہیں سکتا. تو نہ آنکھ دیکھنے کی طاقت، نہ کان میں سننے کی طاقت. خیر، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مثالیں دی پہاڑوں کی، قرآن میں مثالیں دی زمین کی، قرآن میں مثالیں دی دریاؤں کی، چشموں کی، کیسے چشمے زمین میں جاری کر دیے. ادھر توجہ رکھیں بھائی. قرآن میں اللہ نے مثالیں دی بارشوں کی، قرآن میں اللہ نے مثالیں دی انسان کی، آنکھ کی، کان کی، دل کی، کتنی مثالیں دی ہیں قرآن میں. تو کافر کا بچہ کیا کرتا ہے؟ کافر کا بچہ لائف کو انجوائے کرتا ہے، ان تمام نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے. اللہ نے میاں بیوی کی مثال دی کہ عورت کے لیے ہم نے مرد کو بنایا، مرد کے لیے ہم نے عورت کو بنایا. دونوں کی ایک دوسرے کے بغیر زندگی کیسی پھیکی ہوتی. سوچو آدمی ہوتے دنیا میں، عورت نہ ہوتی تو شادی نہ ہوتی. نہ غفار کو وسیم پسند آتا، نہ وسیم کو جمشید پسند آتا. کوئی جمشید کو پسند آنے والی چیز ہے بھائی؟ میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے، عورت کے لیے ہے. ہو سکتا ہے اس کا جمشید پہ دل آ جائے. جمشید بھائی کو بیٹھے ہوں تو پیشگی معذرت. تو اسی طرح عورت کے لیے عورت میں اٹریکشن نہیں ہے،
عورت کے لیے عورت میں اگر سب عورتیں ہی عورتیں ہوتی, ان کی زندگی بھی کیا ہوتی, پھیکی. تو اللہ نے جوڑے پیدا کیے, یہ کس کا احسان ہے؟ تاکہ ہماری زندگی میں ایک لطف والی زندگی ہو, ہماری محبتیں ہوں, پھر اولاد ہو. جعل لکم من انفسکم ازواجا, اللہ کہتے ہیں ہم نے جوڑے پیدا کیے اور پھر ان جوڑوں سے تمہیں اولادیں دیں, پھر اولادوں سے آگے اولادیں دیں. اللہ پوتے نواسوں تک جاتا ہے, بڑھاپے میں پوتے نواسے بھی چاہیے انسان کو. تو کافر کا بچہ ان سب نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے اور ان نعمتوں کو خدا کی طرف منسوب بولو نہیں کرتا. تبھی تو کافر کا بچہ ہے, تبھی تو اللہ نے اس کے لیے کیا بنائی ہے, جہنم. کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا, اللہ کہتے ہیں جب ان کو اٹھا کے ہم جہنم میں پھینکیں گے تو فرشتے کہیں گے الم یاتکم نذیر, کیا تمہیں اس آگ سے ڈرانے والا کوئی نہیں آیا؟ وہ کہیں گے بلا قد جاءنا نذیر, آئے بھائی, پیغمبروں کی تعلیمات پہنچی, علماء کے ذریعے, کتابوں کے ذریعے پیغمبروں کی دعوت پہنچی. فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء, ہم نے کہا اللہ نے آسمان سے کچھ بھی نازل نہیں کیا. اللہ نے اپنے بندوں کو ہدایت کے لیے کچھ بھی نہیں, سب جائز ہے, کوئی کچھ حرام حلال کچھ نہیں ہوتا. یہ مولویوں کی باتیں, یہ کاروبار جائز ہے, یہ کاروبار ناجائز ہے, یہ لیگل ہے, گرل فرینڈ انلیگل ہے, شادی سنت ہے, یہ سب مولاناؤں کی باتیں ہیں. بھائی لائف آپ کا پرسنل مسئلہ ہے, آپ شادی کرنا چاہو, گرل فرینڈ رکھنا چاہو, آپ شراب پینا چاہو یا آپ کولڈ ڈرنک پینا چاہو یا دودھ کی بوتل پینا چاہو یا دودھ پتی پینا چاہو یا گٹکا کھانا چاہو, ہاں گورنمنٹ اگر پابندی لگا دے تو پھر ٹھیک ہے. جب تک گورنمنٹ پابندی نہ لگائے تو خدا کی گورنمنٹ کوئی گورنمنٹ ہے ہی نہیں, خدا کا کوئی اصول اور ضابطہ ہے ہی نہیں. تو مسلمان کیا ہے بھائی, اللہ کہتے ہیں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ایک ناشکرے اور ایک شکر گزار. شکر گزار کیا کرتے ہیں؟ شکر گزار ہر نعمت پہ اللہ کو یاد رکھتے ہیں. ہر نعمت پہ کس کو؟ اللہ کو. نعمت شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو زندگی ملی, تو اب وہ تو چھوٹا ہوتا ہے نا, وہ کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا. تو اللہ نے اس کے ماں باپ کو کہا شکرانے میں عقیقہ. انگریز کرتا ہے عقیقہ, فرض نہیں ہے, کسی کے پاس گنجائش نہیں ہے تو کچھ بھی تھوڑا بہت صدقہ خیرات کر دے. اس کے کان میں اذان, یہیں سے ہم کس کے حکام کو فالو کرنا شروع کرتے ہیں؟ اللہ. پھر جب بولنا شروع کرتا ہے اللہ کہتا ہے سب سے پہلے اس کو کون سکھاؤ؟ اللہ. سب سے پہلے بچے کو ہم نے کیا سکھانا ہے؟ لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی. ہمارا مذہب کیا ہے یہ بچے کو سکھانا ہے, اسلام. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب فرماتے تھے, ہم بچپن میں چھوٹے تھے نا, ایک کتاب پڑھتے تھے پنجابی میں, ہمارے حضرت پنجابی اسپیکنگ تھے, تو کہتے ہیں ایسی اچھی کتاب تھی, اب تک یاد ہے, بچوں کو تعلیم دی جاتی تھی سوال جواب کی شکل میں نا, کہ ہمارا رب کون ہے؟ اللہ. اس کائنات کو کس نے بنایا؟ جواب میں اللہ نے بنایا. ایسے سوال جواب سے جب بچے کو چیزیں یاد کرائی جاتی ہیں بہت اچھی طرح یاد ہو جاتی ہیں. تو کہا اس میں پنجابی میں ایک سوال تھا, جے کوئی پوچھے توڑا ایمان کھلوتا ہے کہ بیٹھا؟ بیٹھے کو بیٹھا ہی بولتے ہیں نا. توڑا ایمان کھلوتا ہے کہ بیٹھا؟ تو جواب کیا ہے؟ بیٹھا. کیوں؟ کھلوتا ہوگا تو کہیں ٹر نہ بن جائے. صحیح ہے. اگر کھڑا ہوا ہوگا نا ایمان, بیٹھا ہوا آدمی کے لیے کہیں جانا مشکل ہوتا ہے, پہلے وہ اٹھے گا پھر چلے گا نا. جو چلا ہوا آدمی 2 منٹ میں غائب, جو کھڑا ہوا آدمی ہے پہلے سے 2 منٹ میں مارکیٹ سے, تبھی تو کہتے ہیں ابھی تو یہیں کھڑے تھے کہاں گئے. لیکن جب بیٹھے ہوئے ہوں تو بھائی ایسا مشکل ہوتا ہے, پہلے بیٹھے ہوئے ہیں تو پہلے اٹھیں گے. تو فرماتے ہیں بچوں کو یہ کتاب تھی پنجابی سکھائی جاتی تھی, جے کوئی پوچھے توڑا ایمان کھلوتا ہے کہ بیٹھا, تو کیا دسو گے؟ بیٹھا. کیوں؟ کہیں ٹر نہ بن جائے, غائب نہ ہو جائے. تو بچوں کو بچپن سے سکھانا ہے بیٹا ہر چیز پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے, ہر چیز چھوڑی جا سکتی ہے, ایمان نہیں چھوڑا جا سکتا. ایک ہی نعمت ہے ہمارے پاس, ہم کس کو مانتے ہیں؟ خدا کو, نبی کو مانتے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے سچے پیغمبر. یہی نعمت ہے ہمارے پاس بھائی, اور یہ ہلکی چیز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کے دن اللہ سب کو جہنم میں ڈالے گا, نافرمانوں کو بھی, تو سفارش کی وجہ سے نافرمانوں کو ایک ایک کر کے نکالے گا. نبیوں کی سفارش, شہیدوں کی سفارش, علماء کی سفارش, بہت سے مسلمان گنہگار بھی جہنم میں ہوں گے. سزا کھانے کے بعد سفارشیں آتی رہیں گی, آتی رہیں گی, آتی رہیں گی, یہاں تک کہ ایک وقت کے بعد سب نکل جائیں گے.
اب وہ لوگ پڑے ہوں گے جنہوں نے زندگی میں کبھی کوئی نیکی نہیں کی ہوگی. ایسے لوگ بھی ہیں, کبھی کوئی نیکی کا کام انہوں نے کیا ہی نہیں ہوگا, لیکن صرف ایک خدا کو مانتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر مانتے تھے. ان سے جب کوئی پوچھتا کیا ہو, مسلم. یہ خوب سمجھ لو, یہ جو زبان سے اگر کوئی اپنے آپ کو غیر مسلم کہہ دے تو کافر ہو جاتا ہے اسی وقت. وہ یہ مذاق میں بھی کہنا جائز بولو نہیں. لوگ ویزے کے لیے اپنے آپ کو غیر مسلم شو کر دیتے ہیں تو کافر ہو جائے گا اس میں. تو اس میں صرف ایک, کیونکہ یہ آپ کو فخر سے کہنا ہے بھائی میں کیا ہوں, میں مسلم ہوں. آج ایسے اسکالرز آ رہے ہیں, پروفیسر لوگ آ رہے ہیں, ان سے پوچھا جائے آپ کا مذہب سے کیا تعلق ہے, بھائی میں ان چیزوں میں نہیں پڑھتا, میں ان چیزوں میں نہیں پڑھتا. کیا مسلم کیا, یہ ہر ایک کا نجی معاملہ ہے. تو ٹھیک ہے, جب اللہ آخرت میں جہنم میں پھینکے گا نا تو پھر آپ کہنا مجھے ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہے. فرشتے آپ سے پوچھیں گے مسلم غیر مسلم, تو وہاں بھی کیا کہہ دو گے آپ کہہ دیں گے مجھے ان چیزوں سے کوئی غرض. اللہ کہے گا آج مسلم کو, مومن کو بچاؤں گا میں, کافر کو نہیں بچاؤں گا. اللہ کا دین بہت سخت ہے اس معاملے میں. اللہ نے مشرک پر کافر پر جنت کو حرام کر دیا. اللہ کہتے ہیں جو مجھے نہیں مانتا تھا کس بیس پہ بخشش کروں میں اس کی. اور جو بتوں کو پوچھتے ہیں شرک کرتے ہیں, اللہ کہے گا جاؤ ابھی نہیں سے مانگو, ابھی نہیں سے مانگو بخشش. چیختے رہیں گے کوئی بخشش نہیں ہوگی. تو عقیدہ توحید اور ایمان اور آپ کی نبوت پر ایمان, یہ ہلکی نعمت, اگر آپ اس کو ہلکا سمجھتے ہو تو سمجھ لو پھر اللہ بھی آپ کی اس نعمت کو آپ کے حق میں ہلکا ہی سمجھے گا. کیونکہ انسان کو خود جس نعمت کی قدر نہیں ہوتی تو اللہ کی نظر میں بھی پھر اس کی قدر نہیں ہوتی. تو اس نعمت کو ہلکا مت سمجھو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نبی کی سفارش سے بھی سب نکل جائیں گے نا تو اللہ تعالی فرشتے سے پوچھیں گے اب کوئی ہے جس کی کوئی سفارش کرنے والا ہو؟ تو فرشتہ کہے گا کوئی بھی نہیں. جتنے لوگوں کے رشتہ دار تھے سب نے سفارشیں کی. اب اس پہ خوش نہیں ہونا چاہیے, سفارش کر کے نکل جائیں گے, کتنے چترول لگیں گے, کتنی پٹائی کے بعد نکلیں گے. تھانے میں آپ دیکھ لو, غلط کیس میں بندہ پکڑا جاتا ہے نا, جب تک ابا پہنچتے ہیں اس سے پہلے 25-30 چماٹے لگ چکے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو وہ تو جہنم کی آگ ہے, اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے بھائی کوئی سب نکل گئے؟ ہاں جی سب نکل گئے. تو اللہ فرمائیں گے هل يبقى الا الرحمن, رحمان ابھی باقی ہے. جب نبی کو امتیوں کا خیال ہو سکتا ہے, لوگوں کو اپنے رشتوں کا خیال ہو سکتا ہے, تو خالق کا سب سے بڑا رشتہ مخلوق کے ساتھ خالق اور مخلوقیت کا ہے یا نہیں ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جہنم سے ہر اس شخص کو نکال دیں گے, اور بہت بڑی تعداد ہوگی ان کی, کہ جس میں صرف رائی کے دانے کے برابر ایمان تھا اور اس کا زندگی بدعمالیوں سے بھری ہوئی تھی, لیکن ایمان تھا اس کے اندر. جب ان کو اس طبقے کو نکالیں گے نا, اور کیوں نکالیں گے؟ نبی نے فرمایا کافر لوگ یہ کہیں گے کہ تمہارے ایمان نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا, ہم بھی کافر تھے, تم بھی کافر, تم مسلم تھے, بد عمل ہم بھی تھے, بد عمل تم بھی, تو تمہارا ایمان کا کیا فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا. آج تم بھی اسی آگ میں جل رہے ہو جس میں ہم. تو اللہ ہر اس شخص کو نکالیں گے. اللہ کہیں گے نا نا نا, جو مجھے مانتا تھا اور جو نہیں مانتے وہ دونوں برابر. یہ تو غیرت کے خلاف ہے نا. اللہ تو بہت غیرت والا ہے کہ ماننے والوں کو نہ ماننے والوں کے دیکھو ایک آدمی اپنے باپ کو باپ بولتا ہے اور دوسرا بچہ اپنے باپ کو باپ ہی نہیں مانتا, باپ دونوں کو جائیدادیں دے دے گا؟ ویسے ہو سکتا ہے کچھ پکڑا دے گفٹ میں, یہ گھڑی لے لے یہ لے لے, جائیداد نہیں ملے گی. بھائی تو میرا بچہ ہی نہیں ہے اور تو مانتا ہی نہیں ہے. میں دعویٰ کر رہا ہوں تو میرا بچہ ہے, تو کہہ رہا ہے میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں, تو وراثت نہیں ملے گی. باپ زندگی میں وصیت کرے گا بھائی یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہے تو بس اس کو وراثت نہیں ملے گی. ورنہ یہ دوسروں کے ساتھ ناانصافی اگر اس نالائق کو بھی دے دی جائے نا تو یہ دوسروں کے ساتھ کیا ہے؟ ناانصافی. دوسرے بچے بولیں گے ابا ہم آپ کو ابا مانتے ہیں, ہمیں بھی اتنے ہی پیسے مل رہے ہیں, اور جو بھائی ہمارا آپ کو ابا ہی نہیں مانتا اس کو بھی اتنے پیسے, تو ہم سے غلطی ہو گئی آپ کو ابا مان کے. آج سے ہم بھی بولیں گے اصل میں جمشید صاحب ہمارے والد ہیں, غفار صاحب ہمارے والد ہیں. تو ایسی ناانصافی ایک باپ نہیں کر سکتا, خدا کیسے کرے گا بھائی؟ تو اس لیے اللہ کہتے ہیں جب کافر یہ کہے گا کہ تمہارے ایمان نے تمہیں کوئی فائدہ
نہیں پہنچایا, اپنے آپ کو مسلم کہتے تھے, مسلمان کہتے تھے, کیا فائدہ, تو ہم ہندو ہی اچھے, ہم سکھ ہی اچھے, ہم عیسائی اچھے, ہم یہودی اچھے. تو اللہ اتنی بڑی تعداد کو جو جن کے اعمال گناہوں سے, آدم علیہ السلام سے لے کے نا آخری انسان تک, جتنے بھی لوگ جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان, اللہ اس سب طبقے کو نکال لیں گے, اور جو کافر ہوگا, مشرک ہوگا, وہ اس جہنم میں ہوگا. تو پھر فرمایا کہ اس وقت کافر کہے گا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. قرآن نے کی آیت ہے یہ 14ویں پارے کا شروع, کہ کافر یہ تمنا کرے گا کہ کاش ہم مسلم ہوتے. تو بھائی مسلم ہونا, مومن ہونا ہلکا عمل نہیں ہے. آج لوگ جب غیر مسلم کنٹریز میں جاتے ہیں, یورپ, امریکہ, ایمان چھوڑ دیتے ہیں. کافروں میں رہ کے نا کہتے ہیں یار یہ بھی نماز نہیں پڑھتے, یہ تو اللہ رسول کو نہیں مانتے, یہ تو خدا کا انکار کرتے ہیں, تو کیا ہو گیا, ان پہ تو کوئی آسمانی عذاب نہیں آ رہا. تو ان کے لیے اپنے ایمان کی حفاظت بہت ضروری ہے. اس وقت دنیا میں قدر نہیں ہے. عقل سے سوچو, عقل سے سوچو, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنے ماننے والوں کو اور نہ ماننے والوں کو برابر کر دے؟ قرآن کہہ رہے ہیں ام نجعل المتقین کالفجار. اللہ کہتے ہیں اگر آخرت نہیں ہے, میدان حشر نہیں ہے, اس کا مطلب نیک لوگ, برے لوگ سب کیا ہو گئے, مر کے سب برابر ختم. ایک انسان نے 100 انسانوں کو قتل کیا اور ایک انسان نے 100 انسانوں کی جان بچائی, موت کے بعد دونوں کی لاش پہ سیم کیڑے, ختم, کوئی حساب و کتاب نہیں. تو یہ اللہ پہ الزام ہے یا نہیں ہے؟ یہ کیسی دھاندلی ہے بھائی. ایک ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اور ایک ماں باپ کا قاتل ہے. ایسے بھی بدبخت لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ماں کو قتل کیا, ایسے بھی بدبخت ہیں باپ کو قتل کیا, اور ایسے بھی نیک بخت ہیں 10 سال سے باپ کو کوما میں لکوائے اور وہ باپ کی خدمتیں کر رہے ہیں, پیشانی پہ لکیر نہیں آتی. مرنے کے بعد دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہے بھائی. ایسے بھی لوگ ہیں زنا کر رہے ہیں, شراب پی رہے ہیں, حرام کاریاں کر رہے ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں جن کے پاس بے تحاشا دولت, بے تحاشا پیسہ, روزانہ زنا کر سکتے ہیں مگر زنا کے قریب نہیں پھٹکتے. کہتے ہیں خدا نے ہمیں روکا ہے, ہم نہیں جائیں گے. یوسف علیہ السلام بھی تھے نا, بند کمرے میں زلیخا نے دعوت دی. کس کے خوف سے برائی سے بچے ہیں؟ اللہ کے خوف سے. تو کیا یوسف جو بچنے والے اور جو برائی میں پڑنے والا دونوں سیم ہو سکتے ہیں؟ اللہ قرآن میں کہہ رہے ام نجعل المتقین کالفجار. پھر سورہ قلم میں اللہ نے فرمایا ما لکم کیف تحکمون, نیک اور برے برابر ہو جائیں گے, مر کے سب ختم ہو جائیں گے, تمہیں کیا ہو گیا, کیسی باتیں کر رہے ہو. یہ اللہ کا انداز ہے بھائی. ما لکم, تمہیں ہو کیا گیا ہے, سوچتے نہیں ہو, عقل سے کام نہیں لیتے ہو. کیف تحکمون, کیسے فیصلے کر رہے ہو, یہ سوال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. تو اس لیے بھائی قیامت برحق ہے, دنیا مسافر خانہ ہے, یہاں سے ہم نے ایک دن جانا ہے یہاں سے, اور مومن اور کافر قیامت میں برابر نہیں ہوں گے. دنیا میں سب کچھ ملے گا. اللہ یہ بھی کہتے ہیں اس کافر کی ترقی دیکھ کے, دولت دیکھ کے ان سے متاثر مت ہو کہ یہ حق پر ہیں, یہ مت سمجھو. سورہ زخرف میں اللہ نے کیا فرمایا, ولولا ان يكون الناس امة واحدة لجعلنا لمن يكفر لبيوت الرحمن سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم ابوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. کیسی عجیب آیت ہے. صحابہ کرام بھی قسمہ پرسی میں, غربت میں, آج بھی مسلمان غربت میں. ظلم کس پہ ہو رہا ہے دنیا میں؟ کبھی یہ تصور ہے کہ کوئی غیر مسلم کنٹری غزہ بنا ہوا ہو؟ کوئی تصور ہے اس زمانے میں؟ پوری دنیا کھڑی ہو جائے گی. مسلمان پستا ہے, پوری دنیا تماشا دیکھتی ہے. ہمارے ہاں دھماکے ہو رہے ہیں, ہمارے ہاں لوگ مر رہے ہیں, ہمارے وسائل پہ غیر قبضہ کر رہے ہیں. پوری دنیا میں یہی حال ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ کافر کی ترقی دیکھ کر متاثر. اچھا, جن مسلمان ملکوں نے ترقی کی ہے, بہت پیسہ ہے, سب کی بات نہیں کر رہا, ان میں بہت سے ایسے جو غیرت کا سودا کر چکے ہیں. آج ان کی ترقی دیکھ کے ہم خوش ہوتے ہیں, فلاں ملک, بھائی وہ بہت سی چیزوں میں غیرت کا سودا کر چکے ہیں. آپ بھی ترقی کر لو گے اگر آپ عورت سے حیا چھین لو, خاندانی نظام کو تباہ کر دو, بے حیائی کو پھیلا دو, شراب اوپن کر دو. آپ دیکھو اکنامکلی آپ کا کنٹری کیسے ترقی کرتا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ بہت سی چیزوں میں ہم نے ابھی تک سمجھوتے بہت سو میں کر بھی لیے ہیں, لیکن بہت سی چیزوں میں کیے نہیں ہیں, پورے ان جیسے نہیں بن رہے ہم. تو اس لیے ہر وقت اپنے آپ کو برا مت کہا کرو ہمارا ملک ایسا. کچھ گڑبڑے ہمارے ملک میں ہیں, وہ سب مانتے ہیں, لیکن کچھ باہر سے مسلط ہوئی بھی ہمارے اوپر.
تو قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں لا یغررک تقلب الذین کفروا فی البلاد، نافرمانوں کی دولت اور عیاشی دیکھ کے متاثر مت ہو. اللہ کہتے ہیں، الفاظ دیکھو قرآن کے، وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً. اللہ کہتے ہیں کافر کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے. تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ دنیا اس کے لیے جنت بنا دی جائے. بھائی پھانسی کے مجرم کی ہر خواہش پوری کی جاتی ہے کہ نہیں کی جاتی؟ کل لٹکنے والا ہے، وہ کہہ رہے مجھے چائے چاہیے، تو جلاد اس کو کہے گا کہ نہیں؟ اس سے تو آخری خواہش پوچھی جاتی ہے. وہ اگر کہے مجھے برگر چاہیے، برگر لا کے دیا جائے گا. وہ کہے مجھے پیزا چاہیے، کیا لا کے دیا جائے گا؟ پیزا. جو کہے گا اس کو، وہ کہے مجھے اپنے گھر والوں سے ملنا ہے، چلو بھائی. اب اس پروٹوکول کے دیکھ کے کوئی بولے یار میں جیل میں تھا، میں نے کہا تھا برگر چاہیے، پولیس والے نے رکھ کے چماٹ مارا، یا برگر کھانے آیا ہے کیا ہے؟ میں نے پولیس والے سے کہا یار بریانی منگوا دے، ایک رکھ کے چماٹ مارے، تیرے باپ کے نوکر لگتے ہیں، تو بریانی کھانے آیا ہے یہاں پہ؟ یار وہ پھانسی کا مجرم ہے، اس سے خواہش پوچھی جا رہی ہے، اور میں تو صرف مسجد میں چپل چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا. ایسا نہ کوئی، آج کل بہت ساری چپلیں رکھی ہوئی ہیں. خیر، تو مجھے کچھ مل ہی نہیں رہا، تو کیا کہے گا پولیس والا؟ بھائی تو چھوٹا مجرم ہے، ابھی 2 چماٹ لگا کے تیرے کو باہر نکال دیں گے، جو مرضی کھانا ہوگا دوبارہ تو نے چوری کرنی ہے، برگر خرید کے کھا لینا. تو کون سا اپنے پیسوں سے کھائے گا؟ 2 چپل اور چوری کر لے گا. یہ تو آخری ہے بھائی، اس کا تو اینڈ ہے، اس کے بعد اس نے لٹکنا ہے، تو مرنے والا ہے، اس سے تو اس کی خواہش پوچھی جائے گی. اللہ قرآن میں کہتے ہیں کافر جو خدا کو نہیں مانتے ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ بولو نہیں ہے. تو ان کے لیے تو دنیا جنت، پھر اللہ بنائی کیوں نہیں دنیا جنت؟ ان کے لیے بھی تو پریشانی ہے. اللہ کہتے ہیں اگر یہ بات نہ ہوتی کہ مسلمان اور زیادہ احساس کمتری میں جائیں گے، اسلام چھوڑ بیٹھیں گے، اس لیے میں تو ان کو اور دینا چاہتا تھا، لیکن اتنا نہیں دیا کہ مسلمان بڑی آزمائش میں آ جائے. اگر یہ نہ ہوتا تو ہر کافر کا گھر سونے اور چاندی کا ہوتا. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. ان کے گھروں میں اوپر کمروں میں جانے کے لیے سیڑھیاں سونے اور چاندی کی ہوتی. اتنا نوازتا ان کو میں. لیکن کیوں اتنا زیادہ کیوں نہیں دیا؟ کہ پھر ہمارے لیے آزمائش بڑھ جاتی ہے. اللہ ہمیں کھانے کو نہیں مل رہا اور وہ سونے کے نوالے کھا رہے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں اس لیے جتنا دے دیا اس کو دیکھ کے احساس کمتری میں مت جایا کرو. قارون کی مثال ہمارے سامنے ہے. دیکھو قارون اللہ کا فرما بردار تھا یا نافرمان؟ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان کے دعوے کرتا تھا، بنی اسرائیل میں سے تھا. حضرت موسیٰ کو زبان سے کہتا تھا نبی مانتا ہوں، کیونکہ بنی اسرائیل میں سے تھا نا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا آدمی تھا. بے تحاشا پیسہ، اتنا پیسہ کہ اس کے خزانوں کی چابیاں سواریاں لے کے چلتی تھیں. خزانے کتنے ہوں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ زکوٰۃ دے. یہ بعض سیٹھ لوگ ہیں نا، ان کو مولوی بالکل پسند نہیں ہوتے، بعض سیٹھ لوگ، کیونکہ یہ مولانا لوگ کہتے ہیں یہ بزنس جو تم کر رہے ہو یہ والا طریقہ حرام ہے، یہ والا طریقہ حلال ہے. یہ کہتے ہیں یہ کیا حلال حرام کے چکر میں لگایا ہوا ہے. ابے انگریز سب طرح سے کماتا ہے، وہ دیکھتا ہے لیگل ہے یا انلیگل ہے، بس حلال و حرام نہیں. ان کے ہاں سود لیگل ہے، گورے سود لیتے ہیں. کیا خیال ہے لیتے ہیں؟ یہودیوں نے پوری دنیا میں سودی بینکنگ کو پھیلا دیا. جوا ان کے ملکوں میں لیگل ہے، ہمارے ہاں جو جوئے کی کمائی ہے حلال ہے. کسی مفتی سے فتویٰ لوگے، چاہے وہ گرین چینل والا ہو، وائٹ چینل والا ہو، ٹانگے چوڑی والا ہو، ٹانگے پتلی والا ہو، زور سے آمین والا ہو، آہستہ آمین. بھائی جوا کیا ہے؟ ہمارے یہاں تو بہت ساری فلمیں ہیں نا مارکیٹ میں. پوری دنیا میں جتنے فرقے پاکستان میں ہے نا کہیں بھی نہیں ہے. اور جو فرقہ واریت کے خلاف بول رہا ہوتا ہے وہ ایک نیا فرقہ مزید لا رہا ہوتا ہے. اس سے اور زیادہ ڈر لگتا ہے کہ بس چپ کر جا، جتنے ہیں فی الحال اتنے رہنے دے، تو فرقہ واریت کے خلاف کام نہ کر. کیونکہ ہمیں پتہ ہے لیبل تو فرقہ واریت کے خلاف لگا کے ایک نیا فرقہ مارکیٹ میں لائے گا. پھر کوئی 8واں بندہ اٹھے گا ان سب کے خلاف بات کر کے نواں فرقہ لائے گا. پھر نواں بندہ 10واں اٹھے گا وہ ان سب کے خلاف بات کر کے 10واں لائے گا. تو عجیب ہی سیٹنگ چل رہی ہے. پھر جو نئے نئے فرقوں کے اندر سے فرقیاں نکل رہی ہیں، فرقوں کے اندر سے بھی کیا نکل رہی ہیں؟ فرقیاں. ہر شخص ایک فرقہ ہے. جو فرقہ واریت کے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں نا، اکثر، سب نہیں، کچھ صحیح بھی ہوتے ہیں اس میں، لیکن اکثر کیا ہے ان میں سے ہر شخص ایک فرقہ ہے. ہر شخص
یہ کہے گا میں صرف قرآن و حدیث بتاؤں گا لیکن یہ کچھ اور بتائے گا. یہ والا کہے گا میں صرف قرآن و حدیث, اس کا قرآن حدیث دوسرے سے کیا ہوگا؟ ڈفرینٹ. تیسرا نمونہ اٹھے گا بتر کے, آج تک ہم بتر غلط پڑھتے رہے ہیں, آج تک ہم بتر کیا گھاس کھاتے رہے ہیں. یہ سارے جتنے بھی علماء پوری دنیا میں پھیلے ہیں یہ سب کیا کر رہے تھے؟ گھاس. کوئی بات نہیں, توبہ استغفار کرو, اب حدیث کے مطابق پڑھو. اب وہ چپ بیٹھا ہوا ہے, میں نے جواب دیا نا, چپ. ایک نے حدیث بھیج دی مجھے کہ حضرت عطا کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قعدوں کے بعد بیٹھنے سے منع کیا. وہ نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 قعدوں کے بعد نہیں بیٹھتے تھے. میں نے جب حدیث دیکھی تو عربی میں تھا حضرت عطا نہیں بیٹھتے تھے اور ترجمے میں کیا لکھا ہوا ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بیٹھتے تھے. یہ حال ہے, عربی آتی نہیں ہے تو. اور پھر دوسری حدیث بھیج دی حضرت عمر 2 قعدوں کے بعد نہیں بیٹھتے تھے. او بھائی, وہ حضرت عمر کا مقابلہ عبداللہ بن عمر سے کیا جا رہا ہے. عبداللہ بن عمر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرتے تھے, اس پہ رد کیا جا رہا ہے کہ حضرت عمر زیادہ فقیہ تھے, وہ سلام پھیرے بغیر کھڑے ہوتے تھے. تو وہ تو حنفیوں کی تائید ہو رہی ہے اس سے تو, کہ سلام بھی نہیں پھیرنا 2 رکعت کے بعد بلکہ قاعدہ کر کے ڈائریکٹ کھڑا ہونا ہے. تو جس کا جو دماغ سے دیکھتا ہے حدیث کو اپنے اوپر فٹ کر رہا ہوتا ہے. یہ اختلافی مسئلہ ہے 2 رکعت کے بعد سلام پھیرنا ہے کہ نہیں پھیرنا, اس کو ہم اختلافی مانتے ہیں. لیکن اس میں بھی جو جمہور امت جس پر چلتی چلی آئی ہے ان کی دلیل بہت مضبوط ہے. تو خیر ابھی یہ میرا اختلافی ٹاپک نہیں ہے. اقبال کہا کرتے, اقبال کا شعر ہے, پتہ نہیں کسی اور شاعر کا, ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام گلستان کیا ہوگا. گلستان میں ہر شاخ پہ تتلیاں بیٹھی ہوئی نظر آتی ہیں نا, کیا خیال ہے؟ تو کتنا اچھا گلستان ہوتا ہے, اس تتلیوں سے پھل بھی پیدا ہو رہے ہیں, خوشبوئیں بھی, رنگینیاں بھی. کسی باغ میں گئے, ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہوا ہے, باغ کی ایسی کی. تو اب کیا ہے, ہر چینل پہ مذہب کے نام پہ الو بیٹھا ہوا ہے. کوئی نئی چیز لائے گا, وہ کوئی دوسری چیز لائے گا, وہ کوئی تیسری چیز لائے گا, وہ کوئی چوتھی چیز, اور سب ایک دوسرے کے خلاف. کہتے ہیں میں فرقہ واریت کے خلاف ہوں. میں ایک چھوٹا سا بات کر کے بس آگے چلتا ہوں, میں اس ٹاپک کو مکمل کرتا ہوں. ایک صاحب میرے پاس آئے کہ کیا ابو حنیفہ شافی امام مالک اور حنفی شافی لگا کے رکھا ہوا ہے آپ لوگوں نے, سب قرآن حدیث پہ آ جاؤ. میں نے کہا ضرور آنا چاہیے, اس کا طریقہ بتا دیں آپ. کہہ رہے ہیں طریقہ یہ کہ ہر آدمی قرآن حدیث پہ ریسرچ کرے, ہمیں کسی مولوی سے مفتی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. میں نے کہا بہت اچھی بات, ماشاء اللہ. میں نے کہا پھر کیا ہوگا؟ کہہ رہے ہیں سب قرآن و حدیث پہ آ کے ایک فرقہ بن جائے گا. کتنے بن جائیں گے؟ ایک. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ ابو حنیفہ کو آپ مانتے ہو نا کہ بڑے مجتہد تبع تابعین یا تبع تابعین میں سے تھے؟ کہہ رہے ہاں مانتا ہوں. علم بہت تھا؟ میں نے کہا, کہتے ہیں ہاں مانتا ہوں. میں نے کہا تقویٰ بھی تھا؟ کہتے ہیں ہاں مانتا ہوں. میں نے کہا امام شافعی بہت بڑے مجتہد تھے, حدیث کے عالم, مانتے ہو؟ کہتے ہیں ہاں مانتا ہوں. میں نے کہا امام احمد امام بخاری کے استاذ تھے, بہت بڑے حدیث کے اور فقہ کے عالم, مانتا ہوں. میں نے کہا امام مالک کا تو سبحان اللہ ان کے تو بہت فضائل ہیں, مانتا ہوں. میں نے کہا اتنے بڑے محققین جن کا علم بھی زیادہ, تقویٰ بھی زیادہ, اور ان کے علم اور تقوی پر پوری امت جمع بھی, انہوں نے تحقیقات کی تو 4 فرقے بن گئے. اور 1 ارب 22 کروڑ مسلمان جب تحقیقات کریں گے نا تو 4 سمٹ کے 1 میں نہیں آئیں گے, 1 ارب 22 کروڑ فرقے بنیں گے. یہ بچپن کا واقعہ ہے. میں اس وقت 16-17 سال کا تھا جب کسی نے آ کے مجھے ورغلانا شروع کیا قرآن حدیث کے نام پہ. اس وقت میرے ذہن میں جواب آیا. میں نے کہا بھائی, اور کوئی ضد اور ہٹ دھرمی میں نہیں, واقعی اشکال تھا کہ اس کا جواب چاہیے مجھے. ہر آدمی کو آپ لگا دو, عربی تک نہیں آتی, ترجمے تک نہیں آتے ان کم بختوں کو, اور یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ کوئی ایجنٹ تو نہیں ہے امت میں پھوٹ پیدا, کوئی انگریزوں نے تو نہیں پیدا کیا اس کو قرآن حدیث کے نام پہ ایک نیا فرقہ بنانے کے لیے. تو میں نے کہا ہر آدمی جب یہ گھسے گا, اپنی تحقیقات کرے گا, تو یہ امت سے ابھی شکر کرو اہل سنت والجماعت کے 4 مکاتب فکر ہیں, اور چاروں ایک دوسرے کو برحق سمجھتے ہیں, ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں, ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں. فروعی اختلافات ہیں اور ہر ایک کے پاس کہیں نہ کہیں دلیل ہے. جب آپ کرو گے نا میرے بھائی, یہ امت کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی, مناظرے بازی, ایک دوسرے پہ لان تان, الزامات, اور ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہوگا, انجام گلستان کیا ہوگا. آج وہ نظر آ رہا ہے اپنی آنکھوں سے ہمیں. ایک اہل حدیث عالم کا کلپ کچھ اور چل رہا ہے, دوسرے کا کلپ کچھ اور چل رہا ہے, تیسرے کا کلپ کچھ اور چل رہا ہے, چوتھے کا کلپ کچھ اور چل رہا ہے. تو اور پھر اتنی شدت, کچھ معتدل بھی ہیں اس میں, اہل حدیثوں میں معتدل علماء بھی ہیں, وہ میڈیا پہ کم ہے. وہ ایسے معتدل ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے,
یہ فروعی مسائل میں نہیں پڑھو, مشترکات پہ آ جاؤ, ایسے بھی ہیں ان میں. لیکن میجورٹی کا کیا حال ہو رہا ہے؟ میجورٹی کو آپ دیکھو, یہ ایکٹنگ کر کر کے, یوں کر کے سر اٹھانا, وطر غلط پڑھتے رہے, اب چپ بیٹھا ہوا ہے, جواب ہی نہیں. تو اللہ کرے ہدایت مل گئی ہو. میرا مقصد کسی پہ طنز کرنا نہیں ہے, لیکن بھائی آپ کا کام نہیں ہے. مجتہدین ان مسائل کو پہلے حل کر چکے ہیں. آپ کو فقہ حنفی سمجھ میں نہیں آتا, آپ فقہ حنبلی اختیار کر لو, لیکن پراپر وے میں ایک پورا فقہ پہ چلو. آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں چلے گا. یہ کہ آپ خود مجتہد بن کے امت کو سکھانا شروع کر دو, یہ نہیں چلے گا. پہلے تو جب اسلامی خلافتیں تھیں ایسے لوگوں کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا جاتا تھا. خیر جلدی سے میں بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو وہ کہاں بات چل رہی تھی ہماری؟ ہاں, تو میں یہ کہہ رہا تھا, دیکھو ایمان بہت بڑی نعمت ہے. ایمان کیا ہے؟ بہت بڑی نعمت. تو اس کی قدر قیامت میں ہوگی. اب جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں. دیکھو اللہ نے فرمایا 2 طرح کے لوگ ہیں, ایک شکر گزار اور ایک ناشکرے. تو ناشکرے بننا ہے یا شکر گزار بننا ہے؟ شکر گزار. شکر گزار کسے کہتے ہیں بس جلدی سے اس کو میں بتا دیتا ہوں. شکر گزار وہ ہوتا ہے جب بھی کوئی نعمت ملے سب سے پہلے کس کی طرف توجہ جائے؟ اللہ کی طرف. نسبت کس کی طرف؟ اللہ نے دیا ہے, اللہ نے دیا ہے, سب سے پہلا درجہ. اسی وجہ سے ہمیں سونے کی دعا سکھائی گئی, اٹھنے کی دعا سکھائی گئی. نیند کس کی نعمت؟ اللہ کی. جن کو نیند نہیں آتی ان سے پوچھو. پھر بہت سے سوتے ہیں. مائیکل جیکسن سویا تھا, اب تک کوئی رپورٹ آئی اٹھنے کی؟ ابھی تک آنکھ نہیں کھلی اس کی. 2008 یا 9 کی بات ہے, مائیکل جیکسن کے بارے میں کہتے ہیں کہ سونے کے لیے روم میں گیا ہے, اب تک سو ہی رہا. اس لیے سونے کے بعد اٹھنا یہ بھی ہے. تبھی ہم دعا مانگتے ہیں سوتے ہوئے, اللہم بسمک اموت و احیا. نیند بھی موت کی بہن ہی ہے, موت جیسی ہوتی ہے, بے ہوش ہو جاتا ہے, پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے. تو سو گئے آپ, یہ اللہ کی نعمت. پھر اٹھتے ہیں تو دعا سکھائی. کافر کا بچہ یہ دعا نہیں مانگتا. کافر کا بچہ وہ اٹھے گا, برش کرے گا, آفس چلا جائے گا. ہم جب اٹھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت کے بعد دوبارہ زندگی دی. اور ایک جملہ آخر کیا بڑا پیارا, وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. اسی طرح ایک دفعہ قبر سے بھی اٹھیں گے ہم. ہاں, ایک دفعہ ہم قبر سے بھی اٹھیں گے حساب و کتاب کے لیے. بڑی لمبی نیند ہوگی, قبر میں سلا کے چلے جائیں گے, چاہے سو جا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ ہمارے جسم کے اعضاء کو جمع کرے گا اور ہمیں اپنے سامنے اٹھا کے کھڑا کر دے گا. آج حساب و کتاب کا دن ہے. تو یہ بھی دعا سکھائی. پھر جب کھانا سامنے آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم. کتنا رحم کیا, ہمیں تو مل رہا ہے اس لیے کھانے کی قدر نہیں ہے. نہ ملے تو پتہ چل جائے کھانا کسے کہتے ہیں بھائی. اس اللہ کا نام. کافر کا بچہ اللہ کا نام نہیں لے گا, وہ آپ کا شکریہ ادا کرے گا. آپ کسی کافر کو دیں, یہ لو تھینک یو, نائس ٹو میٹ یو, تھینک یو, بس کھا لے گا. ابے بھائی یہ بعد میں دے رہا ہے, پہلے کون دے رہا ہے؟ اللہ. وہ بارشیں نہ برساتا, درخت نہ پیدا کرتا, کوئی بھی نہیں دے سکتا تھا. پھر ہم جب کھا لیتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا, ہمیں پلایا اور ہمیں فرما بردار بنایا. اگر ہم مسلم نہ ہوتے تو آج اس کا شکر ادا نہ کر رہے ہوتے. تو شکر میں پہلا درجہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف نسبت اور اس کا زبان سے بھی شکر ادا کرنا. دوسرا درجہ اس نعمت کے بعد جو جسم میں طاقت آئے, جو صلاحیت آئے, اس کو اللہ کے خلاف استعمال نہیں کرنا. اگر ہم بھوکے ہوں, کھانا نہ ملے, اور جیسے رمضان روزے میں آخری افطار کے وقت حالت ہوتی ہے, یہ حالت 4-6 گھنٹے اور لمبی ہو جائے, اللہ کے آج افطار ہی نہیں کرنا, اگلے دن کرنا ہے. اگلے دن کیا حالت ہوگی؟ پڑے ہوئے ہوں گے, سسکیاں لے رہے ہوں گے, کوئی پکوڑا منہ میں چلا جائے. گناہ کا خیال آئے گا کہ یار میں فلم دیکھنے جاتا ہوں, آج میں ذرا بد نظری کرتا ہوں, دیکھتا ہوں ایک انٹی تھی, ان کا نمبر تلاش کرتا ہوں فون پہ. بھائی ہر وقت روٹی کیا چاہیے؟ حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے, بغداد میں نا مسلمان بڑی ترقی میں تھے جب بغداد میں خلافت تھی, بہت مالی وسعت بھی تھی, تو عاشقین بہت پیدا ہو گئے تھے. جب پیڑ بھرے ہوئے ہوتے ہیں نا تو عشق معاشقے بہت چل رہے ہوتے ہیں.
کیونکہ باقی ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں, ایک ہی چیز رہ گئی ٹھڑک, وہ اب اس طرح سے شروع ہو جاتی ہے. تو بغداد میں قحط پڑ گیا. جب قحط پڑا ہے نا, سارے عاشقین مارکیٹ سے شارٹ. ہر شخص کو ایک ہی چیز, ابے بھائی تیری شادی کرا دے وہاں, ابے شادی چھوڑ, روٹی دے دے, روٹی کیا دے دے, روٹی مل جائے گی کہیں سے. تو یہ جو ہمارے جسم میں طاقت آتی ہے یہ روٹی سے آتی ہے, کھانے سے آتی ہے. اب اس کو عشق معاشقوں میں ضائع, حرام کاریوں میں ضائع نہیں کرنا. نعمت کا تقاضا یہ شکر کرنا ہے. اللہ آنکھیں دی بد نظری نہیں کروں گا, کان دیے گانوں سے لذت حاصل نہیں کروں گا, زبان دی غیبتیں کر کے اور حرام چیزوں میں زبان کو استعمال کر کے اس نعمت کی ناشکری نہیں کروں گا. اللہ نے مرد بنایا, نکاح کرو بھائی. خسروں بیچاروں کو دیکھو, ہیجڑوں کو دیکھو. ایک بیچارہ آیا, نامرد تھا, وہ لڑکا تھا, آپریشن بچپن میں کرا لیا, کسی نے بہکا دیا اس کو, رو رہا تھا, کہہ رہے کاش کاش میں آدمی ہوتا, مجھے اللہ نے لڑکا پیدا کیا تھا. کہیں ہیجڑوں میں بیٹھ گیا, انہوں نے اس کو برین واش کر کے نا آپریشن کروا دیا ناچ گانے کے لیے. کہہ رہے میں نے ناچ گا کے پیسہ کما لیا بہت. یہ ہوتے ہیں نا بعض مرد ہوتے ہیں لیکن وہ اپنا آپریشن کروا کے وہ مردانہ اس کو ختم کر دیتے ہیں تاکہ اس میں نسوانیت آئے, پھر ناچ گانے کرتے ہیں, لوگ بہت پیسہ دیتے ہیں. کہہ رہا پیسہ کما لیا, زندگی کی رنگینیاں ختم. کہہ رہے مرد اور عورت میرے لیے پتھر ہیں. کہتے جب میں فیملی والوں کو دیکھتا ہوں نا, میاں بیوی جا رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ, دل جگر پھٹتا ہے, کاش کاش مرد نہ ہوتے, عورت ہوتے, کوئی زندگی تو ہوتی, کوئی فیملی تو ہوتی. پھر اس نے مجھے ایک ایک کا نام لے کے بتایا جو ڈانسر ہیں, جو خواجہ سرا بنے ہوئے ہیں, ایک ایک کا نام, کوئی تو پوری کمیونٹی کو جانتا ہے نا. کا ناچنے والی بہت سی ایسے ہیں جو مرد تھے لیکن آپریشن کر کے انہوں نے اپنے آپ کو ہجڑا بنا لیا, صرف ناچنے کے لیے, پیسہ کمانے کے لیے. کہتے ہیں آج وہ اسٹیج پہ ناچتے ہوئے خوش نظر آتے ہیں, حقیقت میں وہ خوش نہیں ہے. اتنا پیسہ کہتے ہیں کہ ایک رات کا کماتے ہیں جو فلموں والی ایکٹریں بھی نہیں کما سکتی اتنا. کہتے ہیں پھوٹ پھوٹ کے روتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کوئی رنگینیاں نہیں ہے, کوئی رنگینیاں نہیں ہے. تو کتنا بڑا اللہ نے فضل کیا, کسی کو مرد بنایا, کسی کو عورت بنایا, اس سے ہمارے خاندان آباد ہوتے ہیں. تو یہ کیوں بنایا؟ تاکہ ہم نکاح کریں. یہ زنا کرنے کے لیے بولو نہیں ہے. اگر اللہ کی یہ مردانہ قوت چھین لے پھر زنا کر سکو گے؟ پھر تھوڑی زنا کر سکتے ہو. تو اللہ نے قوت دی ہے, اس کو حلال میں استعمال کرو, حرام کی طرف بولو مت جاؤ. یہ اللہ کی نعمت. اسی طرح اللہ کی نعمت میں اللہ نے رزق دیا ہے. یہ مت بولو کہ بچے پیدا ہو جائیں گے تو کھلاؤں گا کہاں سے. اللہ کو بہت غصہ آتا ہے اس پہ. فیملی پلاننگ والوں کو کوئی غصہ نہیں آتا, اللہ کو کوئی اور وجہ ہو, بیوی کی صحت خراب ہو چکی ہے, یہ وجہ سمجھ میں آتی ہے. جڑواں بچے ہو گئے 2 دفعہ, سنبھل نہیں رہے ہیں تو تھوڑا وقفہ کر لیا جائے, کوئی حرج. یا ایک بھی جڑواں ہو گئے, وہ جڑواں بچے ہو جائے نا, ایسی ماں کو طبیعت سے دھوتے ہیں. پھر وہ ایک کو ماں سلاتی ہے نا, دوسرا ٹیں 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 شروع کر دیتا ہے, دوسرا ٹیں شروع کرتا ہے تو یہ جو سویا تھا یہ بھی جاگ جاتا ہے. پھر یہ اس کے سونے کا وقت آتا تو یہ ٹیں ٹیں. میں نے دیکھا ہے جنہوں نے جڑواں بچے پالے ہیں نا تو پھر بھی پل جاتے ہیں. جن کو اللہ نے دولت دی ہے بھائی وہ کیا کریں, اگر جڑواں ہو گئے ہیں تو کوئی گھر میں آیا رکھو. اللہ نے پیسہ کیوں دیا ہے؟ کنجوسی کے لیے تھوڑی دیا ہے. تو مالدار آدمی کے لیے تو نسل روکنے کا کوئی تک ہی نہیں بنتا. تم تو آیا رکھو, ملازمہ رکھو گھر کے اندر. اور غریب آدمی اس نیت سے اگر روکتا ہے واقعی بیوی کی صحت خراب ہے, صحت خراب ہے تو ٹھیک ہے, اس لیے مت روکو کہ کھلاؤں گا کہاں سے. غصہ کس کو آتا ہے پھر؟ اللہ کہتے ہیں میں نے تجھے کھلا کے بڑا کر دیا اور تو کہہ رہا ہے جو نئی نسل آ رہی ہے میں نہیں کھلا سکتا اس کو, میں نہیں کھلا سکتا. وہ تیری مخلوق بعد میں ہے, تیری اولاد بعد میں ہے, میری مخلوق پہلے. یہ کافر کا بچہ کہتا ہے میری اولاد ہے, نا 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 نا, ہماری اولاد بعد میں ہے, اللہ کی مخلوق پہلے ہے. اللہ تو غریب کو شادی سے نہیں روک رہا. قرآن کہہ رہا ہے یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ, غریب ہو تو بھی شادی کر لو. کیوں؟ جو بیوی تمہارے گھر میں آئے گی تمہاری بیوی بعد میں, اللہ کی بندی پہلے ہے. اللہ نے تمہیں کہا اس کو کھلاؤ تو اللہ نہیں تمہیں برکت دے گا مال میں. تو نہ نسل روکنا ہے پیسوں کے خوف سے اور نہ نکاح سے باز آنا ہے. اگر شکر گزار ہو, اگر کافر کے بچے ہو تو جوش آؤ کرو بھائی, پھر تو جو چاہو. پھر تو بڈھے ہو کے انگریز کرتا ہے 50-55 سال میں بڈھا ہو کے, جب وہ کہتا ہے میں اسٹیبل ہو گیا ہوں
اب میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا ہوں, اب میں اس قابل ہوں کہ میں وائف اور اس کی خرچے ورچے اٹھاؤں. کم بخت اٹھاتا پھر بھی نہیں ہے خرچے, ایک چائے کی پیالی اپنی بیوی کو نہیں پلاتا. تو تم چاہتے ہو تمہارا کلچر ایسا ہو جائے؟ ہزار گز کے بنگلے ہیں ڈیفینس میں نے دیکھے ہیں, بندہ ہی نہیں, ایک پپا ایک اماں ایک آدھ بمشکل بہو, بس ٹوٹل بیڈ روم ایسے بنے ہوئے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہے یار. ہمارے ایک دوست لے کر گئے, وہ کسی دوسرے شہر کی بات ہے, اپنا گھر دکھا رہے ہیں مجھے, یہ بیڈ روم ہے, یہ ڈرائنگ روم ہے, یہ ایک اور بیڈ روم ہے, یہ ایک اور بیڈ روم ہے, اس کے ساتھ یہ واش روم, اس کے ساتھ یہ واش روم بھی اتنے بڑے بڑے کہ فٹ بال کھیل لے آدمی وہاں جا کے. یہ وہ کیا ہوتا ہے ٹیرس ہے, یہ فلانا ہے, یہ ڈمکانا ہے. میں نے کہا ماشاء اللہ بندہ نظر نہیں آ رہا. میں نے کہا اس میں کہہ رہے پاپا جو ہے نا, پاپا ہم دو ہی, ایک میں پاپا کا اکلوتا بیٹا ہوں اور ایک میری سسٹر ہے, ٹوٹل ہم کتنے ہیں؟ 2. تو سسٹر کی تو شادی ہو گئی ہے, میری وائف ہے اور میرا ایک بچہ ہے. ایک عدد پاپا, ایک عدد مما, ٹوٹل 2, ٹھیک ہے, اور ایک عدد یہ اور ایک اس کی بیوی, ٹوٹل 4, اور ایک بچہ, ٹوٹل 5 افراد. میں نے کہا یار میرا گھر اتنا بڑا نہیں ہے, لیکن خدا کی قسم جب سفر سے آتا ہوں گھر میں خوشی ہوتی ہے. چہکتے ہوئے بچے نظر آتے ہیں, گھومتے ہوئے استقبال کر رہے. میں جب حج سے آیا نا 2013 میں, بچوں نے ایسے پھول سجائے ہوئے تھے, ایسے میرا نام لکھا ہوا تھا. میرے گھر والے عمرہ کر کے آئے, بچوں نے استقبال میں نا ایسے, بچوں نے سب نے ایسے وہ لگائے ہوئے, اماں کا نام لکھا ہوا. ابے میں نے کہا تمہارے یہاں کیا ہے, یہ دیواریں اینٹوں سے دل بہلاؤ گے؟ اتنے بیڈ اور وحشت ہو رہی ہے دیکھ دیکھ کے, خالی سنسان. تو کس عذاب میں ڈال دیا تمہیں فیملی پلاننگ والوں نے. خود تو برباد ہوئے, تمہیں بھی برباد کریں گے. وہ ایک چٹکلا سنا کے بس بیان سمیٹتا ہوں. ایک خاتون کا جو ہے نا لبرل انٹی ہیں, بہت فیس بک پہ اوٹ پٹانگ پھینکتی ہیں وہ. ان کی ایک پوسٹ چلی, پوسٹ میں یہ تھی کہ جو لوگ یہ مولویوں کے بیان ہوتے ہیں نا, بچیوں کی جلدی شادی کرو, بیٹوں کی جلدی شادی, نسل بڑھاؤ, خاندان آباد کرو, خوشیاں ملیں گی. تو میرے ٹائپ کے مولویوں پہ طنز تھا, تو انہوں نے ایک پوسٹ چلائی ہوئی. کہتی ہیں کل میری ایک تقریب میں کسی لڑکی سے ملاقات ہوئی جس کی جلدی شادی ہو گئی تھی اور پھر بچے ہو گئے, پھر وہ اس میں مشغول ہو گئی. آج جب وہ 60-70 سال کی عمر کو پہنچی ہے, جب وہ کسی ایجوکیٹڈ لڑکی سے ملتی ہے, ڈاکٹر سے, انجینئر سے, تو وہ مجھے کہتے لگی کہ جب میں کسی پڑھی لکھی لڑکی سے ملتی ہوں تو میرے دل سے ایک آہ نکلتی ہے کہ کاش میں بھی پڑھ لیتی, پڑھائی کو فوکس نہیں کیا, شادی بچے ان میں لگ گئی. جب اتنا میں دیکھتی ہوں نا ایجوکیٹڈ خواتین, یہ خان میں ہاسپٹل میں اتنی بڑی پوسٹ پہ, تو میرے دل سے کیا نکلتی ہے, یہ پوسٹ چلا دی. اور نیچے کمنٹس ہو, واقعی یہ مولویوں نے مروایا ہوا ہے خواتین کو شادیوں اور بچوں میں ڈال دیا, دیکھو بیچاری کی زندگی تباہ کر دی. میرے بھانجے نے ایک پوسٹ چلائی, اچھا مجھے نہیں پتا تھا یہ میرے بھانجے نے چلائی ہے. اس نے اس کے جواب میں ایک پوسٹ چلائی کہ میری کل کسی خاتون سے ملاقات ہوئی. آپ کہہ سکتے ہیں تو جھوٹ بول رہا ہے, کہاں ہوئی ملاقات؟ تو وہ کون سا سچ بول رہی ہے؟ وہ بھی پھینک رہی ہے. مقابلہ کس کا چل رہا ہے؟ پھینکنے کا. ایک آدمی جو تھا نا, اس نے کہا کہ میرے دادا جو تھے نا, ان کے پاس اتنا بڑا استبل تھا گھوڑوں کا کہ گھوڑا دوڑتا رہتا سال بھر, کئی سال دوڑتا رہتا, وہ استبل ختم نہیں ہوتا. یہ تھے میرے دادا. اس نے کہا میرے دادا کے پاس اتنی بڑی لاٹھی تھی, ادھر سے ہی چاند اور ستاروں کی سیٹنگ کرتے تھے بیٹھ کے, کون سے ستارے کو کدھر گھمانا ہے. اس نے کہا بس کر یار, وہ تیرے دادا اتنی بڑی لاٹھی رکھتے کہاں تھے؟ اس نے کہا تیرے دادا کے استبل میں رکھتے, تیرے دادا کے استبل میں لے جا کے رکھتے تھے. تو اس نے بھی تو پھینک دی نا, تو مقابلہ ہی پھینکنے کا چل رہا ہے, تو اس نے بھی پھینک دی. اس نے کہا کہ اس پوسٹ کے جواب میں کہ کل میری ملاقات ہوئی ایک خاتون کی جو 60-70 سال کی ہو چکی تھی, ساری زندگی صرف پڑھائی کو فوکس کیا, نہ شادی کی نہ بچے پیدا کیے. آج جب وہ 60-70 سال کی خواتین سے ملتی ہیں, جن کے بیٹے بھی ہیں, جن کی بہویں بھی ہیں, جن کے داماد بھی ہیں, جن کے پوتے بھی ہیں, جن کے نواسے بھی ہیں, کوئی ماں کہہ رہا ہے, کوئی بہن کہہ کے پکار رہا ہے, کوئی کسی کی ساس ہے, کسی کی کوئی دادی کہہ رہا ہے, کوئی نانی کہہ رہا ہے,
تو ان خواتین کی زندگی کو دیکھ کر میرے دل سے ایک آہ نکلتی ہے. حقیقت میں تو یہاں آہ نکلنی چاہیے, صرف پڑھائی کو فوکس کر کے بیڑا غرق. تو میں نے کہا یہ بندہ کون ہے یار, بڑی خاندانی پوت, تو پتہ چلا وہ ہمارا بھانجا. میں نے اس کو فون کیا, میں نے کہا پٹھا تیار ہو گیا, میں مروں گا تو غم نہیں ہے, ایسے بندے مارکیٹ میں ہم لانچ کر کے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, پھینک کے جا رہے ہیں مارکیٹ میں ہم, جو ان کے لیے درد سر انشاءاللہ بنے رہیں گے, ایسی انٹیوں کے لیے. ہم تعلیم کے خلاف نہیں ہے بھائی, لیکن شادی تو وقت پہ کرو, بچے تو پیدا کرو, یہ تو نیچرل ہے. تو شکر کا تقاضا یہ ہے کہ نسل بولو مت روکو. نبی نے فرمایا میں تمہاری کثرت پہ قیامت کے دن فخر کروں گا. تو انگریز نے ختم, تو ملک ان کے خود ہی فنا ہو رہے ہیں, وہ خود ہی ختم ہو رہے ہیں. جاپان میں نے بتایا تھا نا, جاپانیوں کا ایک بچہ, ہمارے پشتون بھائی وہاں جا رہے ہیں, وہیں ان کی عورتوں سے نکاح بھی کر رہے ہیں, ادھر اپنی بھی والی بھی ہوتی ہے, ادھر والی بھی ہوتی ہے, بچے بھی. تو میں نے سال پہلے کہا تھا جاپان میں چپلی کباب کا ہوٹل کھلے گا, تو الحمدللہ کھلنا شروع ہو گئے. نسوار کے ہوٹل بھی, چپلی کباب بھی, اور وہ کافر کا بچہ ادھر سے چپلی کباب کھانے آتا ہے, صحیح ہے نا, وہ ادھر چپلی کباب, اس کے اولاد ہی نہیں, نسل ہی نہیں ہے, ختم. ترقی کر کے بھی پروگرام بڑھ گیا. تو خیر جلدی سے بات کو سمیٹیں. تو شکر کا تقاضا یہ ہے نظر کی حفاظت, زنا سے بچنا ہے, سود سے بچنا ہے. کوئی کاروبار کرو پہلے علماء سے پوچھو حلال ہے یا حرام. دارالعلوم کرنگی ہے, بنوری ٹاؤن ہے, جامعۃ الرشید ہے, بڑے بڑے ادارے ہیں, ان سے فتویٰ لو. اس زمانے میں شخصی رائے پہ مت جاؤ, شخصی اداروں سے فتویٰ لیا کرو. شخصی میں تو ہر شخص اپنا کوئی منجن بیچ رہا ہوتا ہے. ادارے بڑے بھائی صدیوں سے چلے آ رہے ہیں, آج سے تھوڑی ہیں یہ. ان بڑے اداروں سے فتویٰ لو, تو اس پر عمل کیا کرو. اور ایک آخری, فحش فلموں کی جن کو عادت پڑ چکی ہے, توبہ کریں اللہ سے. نہیں گناہ چھوٹتا, بار بار توبہ کریں. کسی اللہ والے سے کی صحبت اٹھائیں. حضرت فیروز میمن صاحب ہیں, بہت جو بھی فحش گناہوں میں مبتلا ہے ان سے بیعت ہو جائیں, انشاءاللہ گناہ چھوٹ جائے گا. کچھ اللہ اللہ کریں گے نا ان کی صحبت میں بیٹھ کے, یہ صرف برائی سے بچنے سے نہیں ہوتا, کچھ اللہ کی محبت بھی پیدا کرنی پڑتی ہے. اور بہت سارے بزرگان دین ہیں, جس کو جس سے مناسبت ہو ان سے بیعت. تبلیغ میں وقت لگائے, 4 مہینے کے لیے نکل جائے, اپنی اصلاح کی کوشش کرے. بھائی ہم ناشکرے نہیں ہیں کہ اللہ کی نعمتیں کھائیں اور حرام بھی کرتے رہیں. تو توبہ کرنی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک آخری بات جو میں نے کہی تھی وہ دماغ سے نکل گئی میرے, نہیں ہے کہ ذہن میں بات نہیں, شکر کی بات آئی تھی وہ دماغ سے ہی نکل گئی. کہہ رہے خسرے کی بات کیا لے کے بیٹھے ہوئے. بہرحال جو بھی ہم نے کہا سنا, جو غلطیاں ہوئی اللہ معاف فرمائے. ہمارے ہاں جمعے کو بیان ہوتا ہے 1:15 بجے, اس میں آیا کریں. اور ہر اتوار کو بیان ہوتا ہے, اگر میں سفر پہ نہ ہوں تو اس میں آیا کریں. سفر پہ کا پتہ کیسے چلے گا؟ جو میرا اتوار کو مغرب کے بعد بیان ہوتا ہے اور جمعے کو 1:15 بجے بیان ہوتا ہے, اس میں پابندی سے آیا کریں. وہ ہمارا چینل ہے مفتی طارق مسعود اسپیچز, اس پہ بھی جاتا ہے, اور اس پہ تفسیر کے لیکچر بھی سنا کریں. اور یہاں واٹس ایپ گروپ میں ایڈ کر لیں اپنے آپ کو, کیونکہ جب میں سفر پہ جاتا ہوں تو ہم واٹس ایپ گروپ میں میسج بھیج دیتے ہیں کہ آج بیان نہیں ہوگا, تاکہ پھر لوگ کا وقت ضائع نہ ہو. تو واٹس ایپ گروپ کے لیے بھی نمبر ہے. سمجھ میں ہماری بات. دوسری بات یہ کہ مسجد میں ہم نے کنسٹرکشن کا کام کرنا ہے, مسجد میں نمازیاں کے لیے بہت چھوٹی پڑ رہی ہے, تو اس کے لیے جو تعاون کرنا چاہیں وہ تعاون بھی کر سکتے ہیں. اس مسجد کو ہم نے فرنٹ تک لے کے جانا ہے اور دائیں بائیں سے بھی بڑھانا ہے, کیونکہ ہم بہت سارے اعتکاف والوں کو بھگا دیا ہم نے, کیونکہ ہمارے پاس جگہ نہیں ہے. بیت الخلا تعمیر کرنے ہیں, تو اس میں جو تعاون کرنا چاہے. باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار زندگی میں رمضان کی بہاریں دکھائے, اور جو ابھی عبادت کی عادت پڑی ایک دم سے چھوڑنا نہیں ہے, اس کو تھوڑا کنٹینیو رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.